بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس دفعہ ہم ایک بہت ہی یونیک سی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ ویڈیو کرگا نالہ کے سب سے اوپر پائے جانے والے آخری گاؤں جس کو شیمس کہا جاتا ہے اس کی ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو گلگت سے کرگا نالے کے اسٹاپ والے گاؤں تک پہنچنے کے بارے میں اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اس میں وہ سفر کیسے کیا جائے گا اس پر زیادہ فوکس ہے، جبکہ اس ویڈیو میں ہم یہاں کی زندگی یا اس گاؤں کی اپنی جو یونیکنیس ہے وہ، اور یہاں کون لوگ رہتے ہیں، یہاں تک پہنچا کیسے جاتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ بہت ساری چڑھائی چڑھنے کے بعد ایک دم جو ویلی تھی وہ کھل بھی جاتی ہے اور بالکل پلین ہو جاتی ہے۔ البتہ جو زمانے کے شکست الریخ تھے اس نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، کچھ انسانوں نے حلیہ بگاڑا ہے۔ اس کے بالکل وسط سے ایک چھوٹا سا نالا بہتا ہے صاف ستھرے پانی کا۔ یہی وہ پانی ہے جو نیچے شہر گلگت کے باسی اس کو استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے بھی، اور یہ پانی راستے میں نیچے تک جاتے جاتے کئی میگا واٹ کی بجلی بھی پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ بجلی بھی ادھر پہنچ جاتی ہے، یعنی گلگت کو آباد اور سیراب رکھنے کا جو فریضہ ہے وہ یہ پانی سر انجام دیتا ہے، اس وادی کا پانی سر انجام دیتا ہے۔ گاؤں لمبائی میں کافی لمبا ہے، پلین والا زیادہ تر حصہ پانی نے خراب کیا ہے، کچھ روڈ کی نظر ہوا ہے، اور بہت تھوڑی سی جگہ قابل کاشت ہے جہاں لوگوں نے کھیت بنائے ہوئے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ رہائشی گھر غیر آباد زمین پر بنائے گئے ہیں جو اونچائی پر موجود ہے۔ اچھا، ادھر ایک سین نظر آ رہا ہے جہاں ایک گدھا ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ پتھر ہیں جن کے اوپر بہت سارے لائکنز لگے ہوئے ہیں۔ گدھے کے بارے میں سنا تھا کہ ایک مقولہ سنا تھا، بلکہ گدھے کے پیچھے مت جاؤ، افسر کے آگے مت جاؤ۔ افسر ڈانٹتا ہے، کاٹتا ہے، گدھا دلتی مارتا ہے۔ میں بہت قریب تو نہیں گیا تھا لیکن اندازہ ہوا کہ یہ بات صحیح ہے۔ بہرحال ایک اور بہت خوبصورت بات اس گاؤں کی یہ ہے کہ یہاں جو دیواریں بنی ہوئی ہیں ان پتھروں کے اوپر بھی لائکنز لگے ہوئے ہیں جو پولوشن انڈیکیٹرز ہیں۔ اور یہ تھوڑا سا ہمارے اپنے ساتھیوں کا تعارف جو ہر وقت ہمیں لیے پھرتے ہیں، ڈاکٹر خالد صاحب گاڑی چلاتے ہیں، ڈاکٹر انصار صاحب انگلش والے، اور ان کے برابر میں بشیر صاحب، اور میں بقلم خود۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ایئر پولوشن فری ہے یہ علاقہ بالکل، اور اس کا واضح ثبوت نہ صرف پرانے پتھر بلکہ جو پتھر نئے یعنی چند سال پہلے دیواروں میں چنے گئے ہیں ان کے اوپر بھی لائکنز جمے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہاں سے اس ماحول کی صاف ستھرے یا پولوشن فری ہونے کی نشانیاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح لوگوں کا رہن سہن بھی بہت قدیم سٹائل کا ہے۔ یہاں بھی گوجر برادری آباد ہے جن کا بنیادی طور پر پیشہ غلہ بانی ہے، اور بکریاں پالتے ہیں، بھیڑ بکریاں۔ کھیتی باڑی بھی ہے، تقریباً 17 مئی ہے، 17 یا 18 مئی، اور یہاں ہل ابھی چلائی جا رہی کھیتوں پر، کچھ کھیتوں پر کھاد ابھی بچھائی جا رہی ہے۔ تو آپ اس سے لیٹ سیزن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا لیٹ ہے۔ یہ گلگت شہر میں گندم تقریباً پکنے کے قریب ہے، اور ادھر ہل ابھی چلائی جا رہی ہے۔ اتنا ڈفرینس ہے، تو آپ اس کی ہائٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے اپنے حساب سے کوئی 10,000 فٹ کی بلندی پر تو ہے یہ گاؤں، سوائے اخروٹ کے درختوں کے اور کوئی درخت نظر نہیں آئے۔ تو اور جا بجا بکریوں کے، بھیڑوں کے ریوڑ نظر آئے، گدھے بھی لوگوں کے پاس ہیں، یہ بار پرداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گھوڑے بھی ہیں وہ پرسنل ٹرانسپورٹ کے لیے، کچھ جیپ گاڑیاں ہیں، یہاں تک صرف 4x4 گاڑیاں آ سکتی ہیں۔ البتہ کچھ لوگ کار وار بھی لے کر آتے ہیں، یہ تھوڑی زیادتی ہے۔ تو ان پتھروں پر ذرا آپ غور کریں،
सारे जो रंगीन से नज़र आते हैं उसकी वजह उनके ऊपर लगी हुई ये लाइकेंस हैं। और मैं आपको बार बार इसका जिक्र करता रहता हूँ कि लाइकेंस दरअसल एल्गी और फंजाई की एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो दूसरे जानदारों से कंपटीशन से बचने के लिए ऐसी जगह उगते हैं जहाँ कोई और उग नहीं सकता। तो इत्तेफाक में बरकत है इसको कहते हैं। ये देखें खेतों की दीवारें हैं और उनके ऊपर लाइकेंस लगे हुए हैं। रोड बीचों बीच है, रास्ता है, और ये ऐसा रास्ता है जिससे इंसान भी चलते हैं, गाड़ियाँ भी चलती हैं, जानवर भी चलते हैं, पानी भी चलता है। यानी लिविंग नॉन लिविंग सब का, मशीनरी और नेचुरल चीज़ें सब का मुश्तरका रास्ता है। और बस ये तो है। तो पानी मेरा ख्याल है जब दरिया में, इस नाले में उसका लेवल बढ़ जाता है तो वो इधर तक आ जाता है। और लोग जो सुबह शाम यहाँ से गुज़रते हैं वो इंतहाई तकलीफ़ से गुज़रते होंगे, बच बचा के, हाथ पैर कपड़े शपड़े सारे। फिर भी चलना तो है। काफ़ी लंबा गांव है, तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर लंबा है। जहाँ तक हम गए थे वो इस हद तक था। आबादी उससे आगे भी हमें नज़र आती थी, यानी इंसान है आगे। और इससे आगे चरागाह, जहाँ पर खेती बाड़ी का इम्कान नहीं है वहाँ सिर्फ चरागाहें बनाई गई हैं। ये बच्चा हमारी गाड़ी के साथ रेस लगा रहा है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड क्या होती होगी सर, क्योंकि बहुत ही अनइवन सा रास्ता है। एक और बच्चे का जी चाहा तो न सिर्फ वो रेस लगा रहा बल्कि गाड़ी के सामने से गुजरा। इन दोनों बच्चों को देखकर गाय के एक बछड़े को भी जी चाहा कि वो भी गाड़ी के सामने से गुजरे, और हमने इन सब को गुजरने दिया। हमने कहा ठीक है, आपका इलाका है, आपकी मर्ज़ी है, आप आगे से गुजरें, दाएं बाएं से गुजरें, मर्ज़ी है, बस हमारे ऊपर से नहीं गुजरना। तो बहरहाल ये ज़रा साइड पे देखें, इन खेतों पर अभी ताज़ा हल चली है। और थोड़ा सा ऊपर जो गांव है, घर ज़्यादातर ऊपर हैं, वहाँ भी टेरेस नुमा छोटे छोटे खेत हैं, लेकिन उधर अभी तक हल नहीं चला है। और दरख्तों के रंग बमुश्किल सब्ज़ी माइल हो गए हैं। ये मुकम्मल तौर पर लीफ बनकर सब्ज़ा अभी अपीयर नहीं हो रहा है, कम है। अच्छा, करगा नाला की तकरीबन सारी अहम बातें तो मैं पिछले वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। यहाँ ये बता दूँ कि इस गांव के बिल्कुल शुरू पर ही एक बहुत बड़ी टैंकी बन रही है, और ये टैंकी जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर इसके पानी को रेगुलेट किया जाएगा बिजली की प्रोडक्शन के लिए भी। और शायद ये डैम के तौर पर तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी जब पानी की कमी हो जाएगी तो यहाँ स्टोर करके इस पानी को सप्लाई किया जाएगा। ये देखें लोग आटा किस तरह से लाते हैं। तो बाहमी जो ताउन है ये बहुत कमाल का है इधर लोगों में, क्योंकि ये मुझे अंदाज़ा है कि सारे एक दूसरे को जानते भी हैं, सारे एक ही बिरादरी के तो हैं ही, रिश्ते नाते भी होंगे, इसलिए मिलजुल कर अपने सारे काम करते हैं। अपनी ज़िंदगी के सारे काम मिलजुल कर सरअंजाम देते हैं। इसी से इनकी ज़िंदगी आसान है, वरना बड़ा मुश्किल ये माहौल है। मुश्किल इस सेंस में कि वेदर बहुत ही टफ़ है। इतनी सर्दी कि हम कोट पहनने पर मजबूर हो गए थे। हम अब गांव के बिल्कुल आखिरी हिस्से में वापस पहुंच चुके हैं। यानी समझो कि जब हम गिलगित साइड से आए थे तो ये गांव का आगाज़ था, अब वापस आए हैं तो उसके इख्तिताम तक हम पहुंच गए हैं। पीछे मुड़ के देखें, बड़ा प्यारा गांव है, बिल्कुल प्लेन, और दोनों साइड पर पहाड़ों के ऊपर घर, नीचे मैदान, और इधर ये बैरियर सा लगा हुआ है जो शायद एंट्री पॉइंट है। ये शायद जंगल की हिफाजत के लिए है, जंगलात वालों का होगा, और हो सकता है फिशरीज़ वालों का भी हो, क्योंकि इस पानी में मछलियाँ भी पाई जाती हैं। और काफ़ी नीचे तक लोग आते हैं, बाइक्स पर आते हैं और वहाँ से फ़िशिंग करके चले जाते हैं। यहाँ तक तो इक्का दुक्का लोग ही आते होंगे। फ़िशिंग के लिए लाइसेंसिंग का निज़ाम है, तो लाइसेंस लेकर आप फ़िशिंग कर सकते हैं।
البتہ لکڑیاں توڑنے سے منع کیا جاتا ہے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام ہے، ضرورت مندوں کو تو الاٹ کیے جاتے ہیں۔ درخت عام طور پر ان کا کاٹنا آسان نہیں ہے، جونیپرس، پائنز اور سیڈرس کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ گھنا جنگل ہے، جو ہم آگے بڑھیں گے یہ جنگل گھنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے، جب آپ نیچے شہر سے آتے ہیں تو ادھر پہنچ کر آپ کو سکھ کا سانس لینا پڑتا ہے، کیونکہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے، یہ نیچے دیکھیں، 2-2.5 گھنٹے مسلسل چڑھائی اور تنگ سی ویلی سے گزرنے کے بعد اس نقطے پر آ کر آپ کو ایک تو آگے کھلی اور دوسری پلین ویلی نظر آتی ہے۔ یہ جو نالا آ رہا تھا گاؤں کے بیچ سے، یہ یہاں سے نیچے بالکل ایک دم اترائی پہ اتر جاتا ہے، اور اسی اترائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی پاور ہاؤسز سیریز میں بنے ہوئے ہیں۔ تو گلگت شہر کے لیے جو بجلی کی سپلائی ہوتی ہے 2 بڑے ایسے نالوں سے ہوتی ہے، ایک کرگا نالا اور دوسرا نلتر، اور ان دونوں کے پانی کی مقدار کسی بھی سیزن میں کم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد بہت ٹھنڈ لگی، اتنی ہوا چل رہی تھی، تو ہم نے واپس اترنے کا فیصلہ کیا یہاں سے۔ اب یہ اترائی والا کچھ پورشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ اس لیے کہ چڑھائی چڑھتے ہوئے اتنا محسوس نہیں ہوتا ہے سفر یا روڈ کتنا مشکل ہے، اترائی پہ بڑا مشکل ہوتا ہے، گاڑی سنبھال کے چلانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ بریک یوز کریں گے تو یہ آٹومیٹک گاڑیوں کا بریک فیل بھی ہو جاتا ہے، اس لیے ہم رک کر آ رہے تھے موٹے گیئر پر، اور یہاں موڑ بھی ہیں۔ بس یہی تھوڑا سا پورشن کافی چڑھائی والا ہے، باقی چڑھائی تو ہے لیکن اتنی اسٹیپ چڑھائی نیچے نہیں ہے، موڑ کافی کھلے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی خطرناک روڈ نہیں ہے۔ البتہ روڈ پر کام جاری ہے، ہم نے دیکھا تقریباً ہر ویلی پر کام جاری ہے اور بہت سلو کام ہوتا ہے۔ یہ جو گورکھ دندے ہیں ٹھیکیداری نظام کے، اس کی بھینٹ چڑھتی ہے عوام، برس ہا برس ان تکالیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جو کبھی کبھار آتے ہیں تو وہ تو خیر ایک دن برداشت کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو روز آنا جانا جن کا ہوتا ہے وہ اس سے بہت ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو گزارش ہے اگر کوئی سن لے تو جو بھی پروجیکٹ آپ ذمہ لیتے ہیں تو اس کو ذرا اسپیڈی کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلات کا بھی خیال رکھیں۔ بہرحال ہمارے ہاتھ میں صرف اتنا ہے کہ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ گاڑی آہستہ آہستہ اتر رہی ہے اترائی، اور کافی سارے موڑ بھی کاٹے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے موڑ ہیں، اس کے بعد جا کے ہم نسبتاً بہتر جگہ پر پہنچیں گے۔ یہاں سے گزرتے وقت تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، لیکن جب آپ نیچے پہنچتے ہیں تو اتنا ریلیکس اور اتنا ایزی فیل کرتے ہیں، جیسے ایک بچہ ایگزام کا پیپر دے کر جب باہر آتا ہے تو جتنا پرسکون ہو جاتا ہے، ویسا ہی ایسے روڈ سے بحفاظت نیچے اترنے کے بعد وہ سکون آپ کو دستیاب ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سفر تو ویسے بھی بڑا یادگار سا ہے۔ ہم نے اس دفعہ مختصر سے چند دنوں میں ہی گلگت کے بہت سارے پکنک اسپاٹس کور کیے، مثلا نگر گئے ہم، مینا پن اور پسن، جس کے اوپر ایک نیچرل اسٹیڈیم ٹائپ کی جگہ موجود ہے راکا پوشی کے بالکل بیس پر۔ اس کے بعد ہم نلتر گئے، اور نلتر کے بھی آخری اینڈ تک، سترنگی جھیل تک۔ اب یہ تیسرا نالا ہے جس کو کرگا نالا کہا جاتا ہے، اس کے بھی اس جگہ تک ہم پہنچے جہاں عام لوگ اکثر نہیں جاتے، کیونکہ گلگت کے شہریوں کے لیے جب گرمی حد سے بڑھ جاتی ہے تو قریب ترین جو ٹھنڈی جگہ دستیاب ہوتی ہے وہ یہ والا نالا ہے کرگا، لیکن لوگ ادھر تک نہیں آتے، ادھر تک تو 2.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ اکثر لوگ بائکس میں یا دوسری گاڑیوں میں نیچے جہاں تک پکا روڈ ہے ادھر تک آتے ہیں، وہ بھی کافی ٹھنڈی جگہ ہے، وہیں سے اپنے گرمی مار کے واپس چلے جاتے ہیں، فشنگ وشنگ کر لیتے ہیں وہیں پر۔ ہوٹلنگ کا بھی انتظام ہے، یہاں ہوٹلنگ کا بالکل بھی انتظام نہیں تھا، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام لوگ ادھر نہیں آتے ہیں۔
बस जो शौकीन लोग हैं वो, या फिर कोई शिकारी वगैरह आते होंगे तो आते होंगे, ट्रेकर्स आते होंगे, आम नहीं। यहाँ की दुकानों में कोई ख़ास खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती हैं, बस पैक्ड बिस्किट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स मुझे समझ नहीं आई कि क्यों पीते हैं हम, ख़ास तौर पर ऐसी जगहों पर जहाँ आपको दूध, दही, लस्सी वाफिर दस्तयाब हो, वहाँ इन कोल्ड ड्रिंक्स का होना बेमानी सा लगता है। लेकिन इंसान का तजस्सुस है, शहर के लोगों को लस्सी वगैरह अच्छी लगती है जो कभी कभार मिलती है, इसलिए ऐसी जगहों पर रहने वालों को ये कोल्ड ड्रिंक्स अच्छे लगते हैं। लस्सी वगैरह वाफिर होने की वजह से उसकी कदर नहीं होती है। बहरहाल बातों बातों में हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। अब एक दो मोड़ के बाद जो चढ़ाई थी वो बिल्कुल तकरीबन समझो ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म तो खैर नहीं होगी, लेकिन जो ऊपर से हम उतरना शुरू हुए थे तो जितनी स्टीप थी उतनी स्टीप अब नहीं रहेगी ये चढ़ाई। रोड बहुत ज़्यादा खुला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा तंग भी नहीं है। पहाड़ी रास्तों का यही अलमिया है, एक साल साफ करके खुला करके आप मुतमईन हो जाते हैं तो या उसी साल या अगले साल ज़रूर कहीं ना कहीं लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, जो रास्ते का हुलिया बिगाड़ देती है, कहीं इसको तंग करती है, कहीं काट के ले जाती है ये लैंडस्लाइडिंग। इसके साथ भी ऐसा ही होता है। अलबत्ता एक और बात है, मीलों मील का सफ़र है ये, और इसके एक तरफ बहुत बड़ा पाइप लाइन बिछा हुआ है जो पानी लेकर आता है प्रेशर के साथ। उसी पानी से जो सीरीज़ में बिजली गर्ज हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और 4, फेज़ 5, 4 तक हैं, तो वो पानी लेकर आ रहे हैं। यहाँ नल तर के मुकाबले में यहाँ पर ज़मीन के साथ छेड़छाड़ ज़रा कम है। नल तर में तो उसका हुलिया बिगाड़ दिया गया है हेवी मशीनरी के थ्रू। ये देखें साइड पे ज़रा पाइप्स किस तरह हैं। खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई एक पाइप फट गया तो उसके नीचे का पूरा इलाका बर्बाद होने का ख़तरा रहता है। लेकिन बहरहाल काम बहुत बेहतर है, बेहतर हुआ है, इसलिए अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा बारिशें हों तो लैंड स्लाइडिंग की ज़द में ये आ जाते हैं, ऐसी सूरत में ख़तरा बढ़ जाता है, अदरवाइज़ इतना ख़तरा नहीं होता। उतर रहे हैं उसी स्पीड से हम, मोड़ आ रहे हैं, कभी तंग रास्ता कभी खुला रास्ता, और कुदरत के नज़ारे, किसी को ये नज़ारे अच्छे लगते हैं, किसी को कोई और। बाहर इधर आके हमें कोई पछतावा नहीं है, बल्कि दिल बाग बाग हो रहा है। अब ज़रा पीछे मुड़ के देखें, वो नाला जो ऊपर से बहता है, हम उधर से आए हैं। ऐसे देखने में तो बड़ा प्लेन सा लगता है, लेकिन जब हम गुजर रहे थे तो आपने महसूस किया होगा ये इतना प्लेन नहीं था। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, इतनी ही स्टीप उतराई भी होती है। फिर इस नाले का पानी भी बहुत इस्तेमाल किया गया है वाइजली, बिजली के लिए भी और पीने के पानी के लिए भी। गिलगित के शहर के लिए ठंडा ठार पानी। गिलगित में गर्मियों में आग बरसती है, 44-45 तक टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मियों में। ऐसे में इस नाले का ठंडा पानी गिलगित के नलकों में जब बहता है तो लोग मज़े करते हैं। फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ठंडा पानी है। यही तो इसकी खूबी है। हाँ, बीच में कुछ औकात ऐसे आते हैं, कुछ महीने जब ये पानी शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि मई जून में जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो फिर यहाँ नदी नालों में पानी का लेवल बढ़ता है, तो उस वक्त वाफिर होता है। वरना अप्रैल और मई थोड़े से सख्त होते हैं, क्योंकि पानी की सप्लाई इन महीनों में थोड़ी सी कम हो जाती है। हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं और एक दो पावर हाउसेस पीछे रह गए हैं, जबकि ज़्यादातर पावर हाउसेस अब भी नीचे हैं। यहाँ से आप निगाह डाल सकते हैं कितना ऊपर हम आए थे और
ابھی ہم نے کتنا نیچے تک جانا ہے، شہر تو اور بہت نیچے ہے۔ اسی راستے میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ تھا جو ہم مس کر گئے ٹائم مینیج نہ کر سکنے کی وجہ سے، وہ ہے کرگاہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک راک کارونگ ہے جس کو مقامی زبان میں یشن کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل بدھا کارونگ ہے۔ اس کے آس پاس میں اور بھی کئی مونومنٹس ہیں ہسٹوریکل۔ ہم اگر پہلے وہ دیکھ کر آتے تو شاید اچھا ہوتا، لیکن ہم نے سوچا کہ ہم واپسی پہ وہ دیکھیں گے۔ واپسی بہت دیر ہو گئی ہے، ابھی ہمارے وہاں پہنچنے تک اندھیرا ہو چکا ہوگا، اندھیرے میں وہ نظر نہیں آئے گا، تو ہمیں پھر کسی دن آنا پڑے گا۔ بہرحال وہ بہت قریب ہے شہر کے، 5-10 منٹ میں سٹی سے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک آ گیا پاور ہاؤس، اور اس سے بھی بجلی پروڈیوس ہوتی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ساری بجلی کسی نہ کسی طرح ہمارے بھی کام آتی ہے، کبھی کسی کے ڈائریکٹ اور کسی کے انڈائریکٹ۔ بات بجلی کی پروڈکشن کی چل رہی تھی، اور بجلی کی پروڈکشن پوری دنیا کا ایک ایشو ہے۔ گلگت بلتستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں کرگاہ، نلتر اور اس جیسے کئی ایسے نالے ہیں جن میں سستی اور پولوشن فری بجلی پروڈیوس کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ میرا مطلب ہے ہائیڈرو پاور جنریشن کی یہاں بہت زیادہ گنجائش ہے، اور یہاں جس حساب سے پائپس بچھے ہوئے ہیں، اس طرح کی ٹنکیاں بنی ہوئی ہیں، ان سب کو دیکھ کے مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ کچھ زیادہ ہی مس یوز ٹائپ کا ہوا ہے۔ یعنی ہم اس سے کہیں زیادہ بجلی پروڈیوس کر سکتے تھے، اور یہ بجلی ہم کہیں بھی سمجھو کہ نہ صرف یہ کہ پروڈیوس کر سکتے تھے، بلکہ اس بجلی کو پورے اس میں سپلائی بھی کر سکتے تھے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس کو نہ تو پراپر استعمال کیا جاتا ہے، نہ پراپر مینٹین کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہمارے یہ سارے علاقے بجلی کے کرائسس کا شکار رہتے ہیں۔ اور اس کرائسس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی ایفیشنسی کو بڑھا دیں، اور ایفیشنسی بڑھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جہاں گنجائش ہے، واٹر فال زیادہ ہے، وہاں پر ہم زیادہ بجلی گھر بنائیں، اور جہاں گنجائش نہیں ہے، ابھی تو رن آف دا ریور پر بھی بجلی بنائی جا سکتی ہے، تو ایسے منصوبے ڈھونڈنے چاہیے۔ اور دوسرا جو نقطہ ذہن میں رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لینڈ اسکیپ کو کم سے کم خراب کریں۔ اس کے لیے سیریسلی پراپرلی اگر ہم کوئی سرویز کرتے ہیں، ماہرین کی بیٹھک کرواتے ہیں، یا ایک سے زیادہ ماہرین کی رائے لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے پھر ایسی صورت میں یہ سب کچھ آسان ہوتا۔ لیکن فی الحال ایسا نہیں ہو رہا ہے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہرحال ہماری گزارش ہے۔ میں بات کر رہا تھا یہ بجلی پروڈکشن کی اتنی پوٹینشل ہے، تو اس کو استعمال میں لانا چاہیے، اپنے انوائرمنٹ کا، کلائمیٹ کا، اور جو لینڈ اسکیپ ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کے سرویز ہونے چاہیے، اس کی فیزیبلٹیز چیک ہونی چاہیے، اور اس کے ڈیزائننگ پر خاص خیال رکھا جائے۔ تو ہمارے تو بس گزارشات ہی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہماری اتھارٹی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری ہائر اتھارٹیز ایسی باتوں کا خیال رکھیں گے، اور جتنا ممکن ہو کم سے کم خرچ پر کم سے کم لینڈ اسکیپ کو ڈیمیج کیے ہوئے میکسیمم پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم تقریباً کرگاہ کی ساری ہائٹس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے تقریباً نیچے پہنچ چکے ہیں۔ بعض موڈس ایسے ہیں جہاں پر ہارن کی آواز تو شاید سنائی نہ دے کیونکہ پانی کا شور ہے، اس لیے لائٹ کے ذریعے انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ادھر سے آ رہے ہیں تو اپنی سپیڈ کو بھی دھیما کیجیے، اور سائڈ ہے تو ادھر سائڈ دیجیے۔ تو یہ باہر ڈرائیونگ کے اپنے اصول اور رابطے وغیرہ ہیں۔ چلتے چلتے ہم ایک اور پاور ہاؤس کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سیریز میں بہت سارے پاور ہاؤسز ہیں، اور اتنے ہیوی پائپس پتہ نہیں کہاں تک پہنچائے گئے ہیں اوپر، اور وہاں سے یہ بجلی پروڈیوس کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے پورے شہر گلگت کو سپلائی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس سال اوور آل گلگت بلتستان میں بجلی کے شہروں میں کرائسس رہے، اس کی وجہ پانی کی کمی تھی، اور مس مینجمنٹ بھی کافی ساری ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں ہی کوئی ایسے فرشتہ صفت لوگ آ جائیں جو
ان ساری مس مینجمنٹس کو گڈ مینجمنٹ اینڈ گڈ گورننس میں تبدیل کریں، اور ہمیں یعنی عوام کو بجلی، پانی اور دیگر جو بنیادی سہولیات ہیں ان کے رولے سے ہمارے لیے آسانیوں میں ان کو تبدیل کریں۔ بہرحال امیدیں ہیں، امید پہ دنیا قائم ہے۔ یہاں سے آپ کو ایک اور چینل نظر آتا ہے، یہ بھی ایک اور بجلی گھر کا چینل ہے، لیکن یہ بہت دور نیچے جا کر بنا ہوا ہے، اس میں نسبتاً اتنا پھال تو نہیں ہے، البتہ اس میں پریشر بہت زیادہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری یہ کوشش بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ پلیز ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں، کمنٹس کریں اور ہمیں مشورے دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔